وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. بڑے سارے محبت سے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے میریاں حمدہ نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا. ہے میریاں حمدہ نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا. پیا اپنے شیر سجانا وچ لکھ لکھ نام محمد دا. گرامی قدر زیب مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب سیفی ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرات صاحب صاحبان، علماء کرام، مشائخ اعظام اور بہت ہی پیارے، بہت ہی محبوب حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب اس لیے ہمیں محبوب ہیں کہ ہمارے محبوب کے شہر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ محبت کا اصول ہے، خوش طرح شہرے کے آنجا دل برس. جس شہر میں محبوب گزرا بھی ہو وہ بھی محبوب ہو جائے. سبحان اللہ. محبت کے اپنے اصول ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں. اگر یہ سمجھ آ جائیں تو یہ آپ جو اعتراضات یا سوال ہیں جو ختم ہو چکے ہیں. اب صرف زبردستی والی بات ہے، ڈھٹائی والی بات، ایک ایک سوال کے ہزار ہاں جوابات دیے جاتے اور اتمام حجت ہو. اب مسئلہ صرف محبت ہونے اور نہ ہونے کا ہے. جسے محبت ہوتی ہے وہ محبوب کے ذکر سے خوش ہوتا ہے. اور یہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد اور فرمان عالی شان ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ. فرمایا جو جس سے جتنی محبت کرتا ہوگا اتنی کثرت سے اس کا ذکر کرے گا. سبحان اللہ. اور بہانے ڈھونڈے گا اور موقع تلاش کرے گا. اگر خود نہ کر سکے تو پھر یہ دیکھے گا کہ کیا کوئی میرے محبوب کا نام لے رہا. عارف رومی کہتے ہیں خوش طرح باشد کے سر دل برام گفتہ آیت در حدیث دیگر. وہ کہتے ہیں بلکہ عاشقوں کو خود ذکر کر کے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا محبوب کا تذکرہ غیر کی زبان سے سن کے خوشی. اور یہ سنت ہے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی اپنی سنت. صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رحمت عالم امام الانبیاء والمرسلین اور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے صحابی، بہت ہی پیارے صحابی جو سادس الاسلام ہیں، چھٹے نمبر پر مسلمان ہونے والے صحابی، صاحب النالین والوسادہ ان کا لقب ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن ایسے پڑھنا ہو جیسے مجھ پہ اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے. اور ہمارا حنفی شجرہ جو ہے فقہی اور علمی شجرہ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جا کے ملتا ہے. آپ سے فرمایا کہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ تو وہ حیران ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کو قرآن سنا، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے.
تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود انی احب ان اسمع عن غیری، فرمایا مجھ پہ تو اترا نازل ہوا ہی ہے اور ایک ایک آیت اور سورت کر کے میرے قلب اطہر پہ اترا ہے، لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے اور پیارا لگتا ہے اور محبوب ہے کہ میرے رب کا کلام ہو اور دوسرے کی زبان ہو، میں دوسرے کی زبان سے سنوں کہ میرے مولا کا کلام دوسرے کی زبان سے کیسا لگتا ہے۔ یہ بھی ایک دستور ہے عشق کا اور محبت کا۔ تو یہاں پر آپ نے جو بزم سجائی یہ بزم محبت ہے۔ کیا ہے؟ بزم محبت ہے۔ تو محبت جو ہے یہ ایسی عجیب چیز ہے، حضرت عارف رومی فرماتے ہیں کہ عشق آنشو لاس کوچن بر فروخت ہرچ جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ کہتے ہیں عشق کا شعلہ جب بھڑکتا ہے نا تو ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، بس محبوب ہی محبوب رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ واقعی عشق بن جائے اور یہ شعلہ سینے میں بھڑک اٹھے تو پھر بندے کو کہنا نہیں پڑتا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے اندر سے خود ہی سبحان اللہ نکلا۔ یہ کسوٹی ہے اور پہلا قدم ہے، یہ محبت کا پہلا قدم کیا ہے کہ ذکر یار ہو اور بے اختیار ہو۔ یہ سمجھ لے کہ اس کی محبت کا آغاز ہو گیا ہے، اور اسی کو قرآن عظیم الشان نے ہمیں سمجھایا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے کہ حبیب انہیں فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رحمت عطا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا پھر خوش ہو کے دکھانا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے اس مالک کی کریمی کہ اپنے فضل و رحمت کا ہم سے کوئی بدلہ نہیں چاہا، کوئی قیمت نہیں مانگی، کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا۔ یہ بھی فضل در فضل ہے اور رحمت در رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، ادا کوئی کیا کرے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت یہ انمول نعمت ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے، جو سچے محب اور عاشق ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہو جاتا ہے بارگاہ الہی میں، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہر دو عالم قیمت خود گفتہی، مولا تو نے اپنے عشق و محبت کی قیمت دونوں جہان لگائی ہے، یہ جہان بھی اور وہ جہان بھی، ہر دو عالم قیمت خود گفتہی، کہتے ہیں نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، مولا ابھی بھی یہ سودا سستا ہے، تھوڑا ریٹ اور بڑھا دے۔ یہ محبت کی جو دنیا ہے، آقا کریم علیہ السلام اس دنیا کے تاجدار ہیں، اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو محبت کے مظاہر چھوڑے ہیں، کاش امت اس کو پڑھتی، سمجھتی، غور کرتی تو یہ آج کے جو فضول سوالات ہیں یہ قائم ہی نہ ہوتے، ان کا وجود ہی نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر دربار رسالت ہے، صحابی رسول ہیں، ثنا خوان رسول ہیں، اور رضی اللہ تعالی عنہ کی سند والے ثنا خوان ہیں۔ 120 سال آپ کی عمر ہے، 120 سال ان کے والد کی عمر ہے، 120 سال ان کے دادا کی عمر ہے، 120 سال ان کے پردادا کی عمر ہے، اور 5 پشت شاعر ہے، سارے ہی شاعر، جدی پشتی، عرب بھی، مادرزاد عرب، فصیح اور بلیغ انسان،
لیکن اور بڑے بڑے بادشاہوں اور درباروں سے سند رکھنے والے شاعر تھے. جب 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، صحابیت کے منصب پہ فائز ہوئے. اور صحابیت کیا ہے؟ یہ محبوب جس نے ایمان کی حالت میں ایک بار تیرا جلوہ دیکھ لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سب سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی. اس میں بھی ایک عجیب نکتہ لکھا ہے صوفیاء نے. شاہ صاحب میں آپ کی نظر کرنے لگا، عجیب نکتہ ہے. آپ سارے یہ سب ہم بولتے ہیں، دن میں ہر مسلمان کئی بار بولتا ہے. جب بھی آقا کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کا نام لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ. جی حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں میں اپنے شیخ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ کی خدمت میں بیٹھا تھا تو انہوں نے فرمایا جانتے ہو رضا کیا ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیے قرآن کی آیت کا جز اور مستقل بولا جو جانے والا جملہ قرآن کا متن ہے، لیکن اس کی اصل میں روح میں اترنے کے لیے کوئی عارف باللہ چاہیے. ترجمہ تو سب کو پتہ لگ گیا، لغت سے پڑھ لیا، تفسیر بھی پڑھ لی. فرمایا غور کرو اس جملے پہ اور ابھی خود تمہاری روح وجد کرے گی کہ آج میلاد کا لنگر رضی اللہ عنہ کی شکل میں مل گیا. فرماتے ہیں اس پہ غور کرو. رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابی کو جو اعزاز دیا ہے، جو شرف دی ہے، جو سند دی ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھ سے راضی اور میں مجھ سے راضی. فرمایا رضی اللہ عنہم، پہلے اللہ اس سے راضی ہوا ہے. یہ رضا یہ چیز ہے. رضا کی حقیقت کو انہوں نے کھولا ہے کہ بندہ رب سے راضی ہوتا ہی تب ہے جب پہلے رب سے راضی ہو جائے، نہیں تو ساری زندگی لگا رہتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ماتھے پہ کالا محراب اور نشان بھی ڈال لیتا ہے، لیکن رضا کا لنگر نصیب نہیں ہوتا. رب سے راضی، ہاں یہ نکتہ بھی سمجھنے والا ہے. رب راضی ہوگا تو بندہ رب سے راضی ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا عارفہ باللہ اور فنا فی اللہ کے مقام کی ہستی. ایک شخص آیا، کہا بی بی جان میں بڑا گناہگار سیاکار انسان ہوں اور اتنا گناہگار ہوں کہ مجھے توبہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ استغفار ہی پڑھ لوں اور توبہ ہی کر لوں. اتنے گناہوں کی سیاہی میرے نامہ اعمال میں موجود ہے، تو کیا اگر آج میں توبہ کر لوں تو میری توبہ کے قبول ہونے کا امکان ہے؟ تو اس اللہ کی کامل ولیہ فرمایا اللہ کے بندے تیری سادگی بھی عجیب ہے. فرمایا تو توبہ کرے گا ہی اس وقت جب اس نے قبولیت کا ارادہ کر لیا. تو توبہ کرے گا ہی اس، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب اس کی مشیت تیرے گناہ مٹانے کا ارادہ کر لے گی تو پھر تجھے توبہ کی توفیق مل جائے گی. پھر تیری آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی ٹپک گیا اور تیری ایک پلک بھی بھیگ گئی تو گناہ مٹ جائے، رب کی رحمت چمچم برس جائے گی. تو رب کریم کا قاعدہ، قانون، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، پہلے اللہ ارادہ کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، پہلے اللہ ارادہ فرماتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، جب اللہ کسی کی بھلائی کا ارادہ کر لے
تو فرمائی یفقہہ فی الدین، پھر اسے اپنے دین کی سمجھ کا کوئی نقطہ، کوئی ذرہ، کوئی شبہ، کوئی ٹکڑا عطا فرما دے۔ وہ دین کا لنگر اور علم کا فہم اور تفقہ کا فیض کب نصیب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی علم کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائے، حاضر ہو جائے۔ تو یہ وہ محفل ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہو، جب رب اس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اٹھا کے محفل میلاد میں بٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے کہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس کو حصہ عطا کیا جائے اور اس کو ذکر کی اور شکر کی توفیق عطا کی جائے، تو اسے مجلس ذکر میں پہنچا دیتا ہے، حلقہ شکر میں لے آتا ہے اور شکر کی توفیق کے اسباب و محرکات عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے رب کریم کا دیکھو بخشش کا وصول کیسا ہے، اس کی کریمی کا رنگ کیسا ہے کہ جب وہ بخشنا چاہتا ہے نا، تو حضرت سیدنا بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ می جوید۔ اے لوگو، اللہ کی رحمت بخشش کی قیمت نہیں مانگتی، بلکہ بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت قیمت اس لیے نہیں مانگتی کہ اللہ کی رحمت کی کوئی قیمت ہے اور کوئی ادا کر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اس مالک الملک نے رحمت کی قیمت نہیں رکھی، بلکہ بندے سے کیا چاہا، ڈیمانڈ کیا کی فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ یہ چاہتا ہے اور اس پہ راضی ہے اور خوش ہے کہ میں بندے کو نعمت دوں، اپنا فضل کروں، اپنی رحمت سے نوازوں، تو میرا بندہ خوشی اور سرور اور فرحت اور راحت کا پیکر نظر آئے۔ خوشی اس کے وجود سے چھلکے، اس کے ماحول اور فضا سے چھلکے۔ اور یہ مسلمانوں کی صدیوں سے چلی ہوئی روایت ہے، یہ کوئی آج نئی ایجاد نہیں ہوئی، یہ ایک کتاب اس کی زندہ دلیل ہے۔ ایسی 300 کتابوں کی لسٹ میرے موبائل میں ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جو صرف ائمہ محدثین نے میلاد شریف کے موضوع پہ لکھی ہیں، اور وہ عربی کتابیں ہیں۔ جو فارسی میں لکھی وہ الگ ہیں، جو اردو میں لکھی وہ الگ ہیں، جو نظم میں لکھی وہ الگ ہیں، جو نثر میں لکھی وہ الگ ہیں۔ اگر ان ساری زبانوں میں اس امت میں لکھی ہوئی میلاد شریف کی کتاب اور میلاد ناموں کی لسٹ بنائیں تو وہ ہزاروں میں جاتی ہے۔ اس میں ایک کتاب کا نام لینے لگا ہوں، یہ بھی 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، حضرت امام سید محمد بن جعفر القطانی الادریسی الحسنی قدس سرہ العزیز، اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی عربی کتاب جس کا یہ ترجمہ بھی آپ نے اعلان سنا ہے، اس کے اندر پھر انہوں نے بڑے دلائل قرآن سے، احادیث سے، اور جو دیگر ائمہ نے کتابیں لکھی اس کا بھی ذکر کر دیا اور حوالے دے دیے۔ یہ الحمدللہ اردو میں موجود ہے، کئی اس کے ایڈیشن چھپ گئے، اس بار پھر چھپی، تو شاہ صاحب نے فرمایا تو ہم لے آئے۔ آپ جب جائیں تو محفل یہاں نہ چھوڑ جائیں، جب جائیں تو اس کتاب کی شکل میں میلاد آپ کے ساتھ ہی گھر چلا جائے۔ تو میلاد کی محفل کا سب سے بڑا لنگر میلاد شریف پر لکھی ہوئی کتاب اللہ تعالی۔ یہ بغداد شریف کے وہ عظیم محدث ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنی حدیثیں لکھی اپنے قلم سے کہ اس کے جو تراشے تھے اس مقدس قلم سے جس سے حدیث نبوی کو لکھا تھا، ان تراشوں کو بھی ادب کی وجہ سے سنبھال کے رکھا، اور وہ تراشے اتنے جمع ہو چکے تھے کہ فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو میرے غسل کا پانی ان تراشوں سے گرم کیا جائے،
یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا گہرا تھا۔ انہوں نے میلاد پاک پہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں یہ واقعہ آپ نے لکھا کہ بغداد شریف میں ایک گھر میں میلاد ہوتا تھا۔ ایک خاتون بڑے شوق سے میلاد پاک کرتی تھی اور اپنے گھر کو سجاتی تھی، صفائیاں، چاندنی، خوشبوئیں، بڑا اہتمام ہوتا، چراغاں ہوتا۔ تو گھر کے ساتھ ہی ایک یہودیوں کا گھر تھا، ہمسائے میں ایک یہودی فیملی رہتی تھی۔ اس یہودی عورت نے یہ سوچا گھر میں بیٹھے ہوئے کہ میں پتہ کرتی ہوں یہ اس گھر والوں کے پاس کوئی شادی ہے ان کے گھر میں، یا کوئی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، یا کوئی اور واقعہ ہے۔ جب معلوم کیا تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں محفل کرتے ہیں اور رب کا شکر کرتے ہیں۔ وہ خاتون حیران ہوئی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، گھر میں کوئی ایسا فنکشن بھی نہیں اور اتنا اہتمام اور اتنے عزیز و اقارب اور اتنے لوگوں کی دعوت اور انہیں فی سبیل اللہ کھانا اور لنگر اور ذکر۔ اب یہ یہودی عورت کے لیے ایک نئی بات، نیا تجربہ تھا۔ رات وہ اسی تصور کو لیے ہوئے اس محفل کے تصور میں سوئی۔ وہ یہودی عورت جب سو گئی تو دیکھا ایک نور کا پیکر سامنے جلوہ گر ہے، حیران ہو گئی اور اس نوری جلوے کی تاب نہ لا سکی، نظریں اٹھا کے دیکھ بھی نہ سکی، تو گھبرا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی میں قربان جاؤں، آپ کون ہیں؟ تو اس آنے والے پیکر نور نے کہا، جس کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہیں مد بری، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کا جلوہ۔ اس یہودی عورت نے دیکھا تو تاب نہ لا سکی اور بے تاب ہو کے قدموں میں گر گئی اور میرے آقا کریم علیہ السلام فدا امی و ابی، قربان جائیں اس آنے والے پر کہ اپنا کوئی نام، کوئی لقب، کوئی ٹائٹل اسے نہیں بتایا، بلکہ کیا کہا؟ فرمایا بی بی میں وہ ہوں جس کی محفل تیری ہمسائی کراتی ہے، کیونکہ وہ محفل کے تصور میں سوئی تھی۔ یہ محفل، میں محفل کا تعارف کروا رہا ہوں، میلاد کی محفل کیا ہوتی ہے۔ میلاد کی محفل اپنے اندر کیا برکتیں اور انوار رکھتی ہے کہ کوئی غیر مسلم یہودی اس محفل کے تصور میں بھی سو جائے تو محفل والا اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے۔ سیدی مرشدی، یہ محفل پاک کا مقام ہے تو محفل والے کی شان۔ اور یہ آئمہ محدثین لکھ رہے ہیں، امت کے جلیل القدر آئمہ علامہ ابن تیمیہ اور ابن القیم الجوزیہ کے ممدوح شیخ اور استاد۔ اور مجھے حیرت و افسوس کہ اتنے بڑے بڑے آئمہ حدیث تو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھیں اور آج ان کے نام لیوا اسی کا انکار کریں۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ رب تو ورفانا لکا ذکر رکھ کے جھنڈے گاڑ رہا ہو، اور وہ کیا رب کا بندہ ہو سکتا ہے جسے رفت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ ہو اور اسے کھٹکے اور اسے چبے اور اسے اچھا نہ لگے؟ مسلمان امتی مدینے والے آقا کا کلمہ گو ہو، وہ ہو نہیں سکتا کہ ہندو کی نعت سنے اور اسے خوشی نہ ہو۔
ہاں، اور میرے رب کریم نے اپنا وعدہ شان سے پورا کیا ہے۔ فرمایا محبوب تیرا کلمہ پڑھے نہ پڑھے، میری توحید کی گواہی دے نہ دے، میں ہندو سے بھی تیری نعت پڑھواؤں گا، سکھ سے بھی تیری نعت لکھواؤں گا، عیسائی سے بھی تیری نعت پڑھواؤں گا، یہودی سے بھی تیری نعت پڑھواؤں گا، کیونکہ یہ اللہ کا پروگرام ہے۔ یہ کسی بندے کا، مخلوق کا، فرقے کا، مسلک کا، کسی اسکول آف تھاٹ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ آج 2022 کے جدید ذہن کو میں یہ دعوت فکر پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی مسجد کا امام جسے آپ نے تنخواہ دے کے رکھا ہے، سوچئے یہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کا مطلب اگر رب سے تعلق نہیں ہے تو پھر نماز کیا ہے؟ بولیے مسجد کس کا گھر ہے؟ تو کوئی کسی کے گھر کیوں جاتا ہے؟ گھر والے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اگر نماز کا مقصود معبود سے تعلق نہیں ہے، معبود کی قربت کا حصول نہیں ہے، تو بتائیے کون سی نماز آپ نے پڑھی؟ رب کریم تو فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری۔ یہ نہیں کہا کہ ایکسرسائز کر کے اٹھک بیٹھک کر کے چلا جا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر کے میں تجھے یاد ہو جاؤں اور یاد رہوں، پھر تو بھولے نہ۔ اور محبوب سے بھی کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ میرے محبوب میرا ذکر ایسے کرنا ہے کہ ہر ایک سے کٹ کے اپنے معبود و مذکور سے جڑ جانا۔ اگر یہ نہیں تھے کون سی نماز ہے، کون سی عبادت ہے؟ اگر تعلق باللہ ہی اس میں نہیں ہے اور تعلق بالرسول نہیں، اور نماز رب نے کس کے ہاتھ بھجوائی؟ معراج کی رات کس کو تحفہ دیا نماز کا؟ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، اس صاحب معراج کو معراج کی رات نماز کا تحفہ دیا۔ اور جب نماز لے کے وہ آ گئے اور پڑھ کے دکھا دی لوگوں کو، تو نماز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز کب بنے گی؟ جب اللہ کے محبوب کی ادائیں ادا ہوں گی، یعنی میرے محبوب کی صحیح اور درست نقل کرتے جاؤ، عبادت ہوتی جائے، نماز معراج بنتی جائے گی اور معبود سے قرب بڑھتا جائے گا، تعلق ہوتا جائے گا۔ اور پھر کمال یہ ہے، یہ بھی دھیان سے سمجھیں یہ بات، کمال یہ ہے کہ عبادت رب کی ہو رہی ہے۔ کس کی؟ پشاور والوں یہ نکتہ بڑی باریکی سے سمجھ لو، یہ تمہاری نسلوں پشتوں کے ایمان کو محفوظ کر دے، بلکہ تمہارے ہمسائے میں بھی کوئی ایسا ہوا تو وہ سیدھا ہو جائے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے، کسی مسلک و فرقے کا مسلمان ہو، میں کسی خاص مسلک سے کبھی بھی خطاب نہیں کرتا ہوں، خاص طور پہ میلاد پہ جب بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اس محبوب کی شان بیان کر رہا ہوں جس کے بارے میں ہندو کہتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ پاکدار ختم نبوت، پاکدار ختم نبوت، زندہ باد، پاکدار ختم نبوت۔ تو آپ سوچئے ہندو تو ترانے گا رہا ہو مدینے والے آقا کے، اور دو مسلمان آپس میں بحث کر رہے ہوں کہ نعت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے۔ یہ تماچا نہیں ہے، یہ اس سکھ نے تمہارے منہ پہ تماچا نہیں مارا، جسے یہ سمجھ آ گئی تمہارا قرآن کہہ رہا ہے، تمہارا رب العالمین اعلان کر رہا ہے قرآن میں کہ یہ جو محبوب آپ بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے جو حبیب آیا ہے، یہ رحمت للمسلمین بن کے نہیں،
رحمت للعالمین بن کر آیا ہے۔ تو اس لیے اس کو اپنے چھوٹے چھوٹے نظریوں اور اپنی سوچ اور فکر اور اپنے محدود عقیدے کی ڈبیوں میں بند کرنے کی کوشش مت کرو۔ اس محبوب کا مقام، عظمت، شان اور رفعت ذکر یہ ہے کہ وہاں حسان جیسا ثنا خان بھی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ما مدحت محمد بمقالت، کہتے ہیں حضور 5 پشت میری شاعر ہے، مادر زاد عرب ہوں، رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں ہے، منبر رسول قدموں کے نیچے ہے اور جلوہ رسول آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ حضور میرے بس کی بات نہیں کہ میں آپ کی تعریف کروں۔ دیوانوں کے دیوان بھر کے قصیدوں پہ قصیدے لکھ کے عرب کا وہ شاعر جو صحابیت کے منصب پہ فائز ہے اور جس کے ہر مصرے اور شعر پر مہر رسالت ثبت ہے، اور جب نعت کہتا ہے تو یار غار و مزار سے مہر لگوا کے نعت کہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض لے کے نعت کہتا ہے، چونکہ نعت والے آقا نے حکم دیا تھا حسان جب بھی میری نعت لکھ لو پہلے میرے یار غار سے مشورہ کر لو۔ اس لیے نعت اگر مقبول کروانا چاہتے ہو تو مہر صدیق اکبر اس پہ ضروری ہے۔ یا رسول اللہ، یا صدیق اکبر، یہ نعرہ ضروری جلانی کا ہے، یہی عقیدہ داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے، یہی عقیدہ حضرت مجدد الفسانی کا ہے، یہی عقیدہ خواجہ غریب نواز کا ہے، یہی عقیدہ شیخ شہاب الدین سہروردی صدیقی کا ہے، وہ خود ہی صدیقی ہے، صدیق اکبر کی اولاد ہیں، اور یہی عقیدہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا ہے، یعنی علی سے لے کر مہر علی تک اس امت کے ہر بڑے امام کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر کسی کا مقام، مرتبہ، عظمت اور شان ہے تو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ اس لیے آپ کے نعرے سے پتہ لگنا چاہیے آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ، حق جاریہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ میری بات سمجھ نہیں آئی کچھ دوستوں، اب میں اور طرح سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہے نعرہ حیدری، ایک ہے حیدری نعرہ۔ نعرہ حیدری تم اور میں لگاتے ہیں، اور حیدری نعرہ شیر خدا منبر پہ بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اور قسمیں کھا کے بتاتے ہیں کہ لوگوں جب بھی نعرہ رسالت لگے گا اس کے بعد نعرہ صدیقیہ نہ لگا تو نعرہ حیدری قبول ہی نہیں ہے۔ نعرہ صدیقیہ، یا صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، یا صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ یا صدیق اکبر۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں ایک بار یار غار سیدنا صدیق اکبر کا نام لے لے 300 رکعت نماز کا ثواب اس کے دامن مال میں۔ بتاؤ 300 رکعت ہم میں سے کسی نے بھی کبھی ایک رات میں نہیں پڑھی ہوگی؟ کیوں جی؟ نہ ہمت ہے۔ تو سوچو جس کے نام کی یہ شان ہے، نام والے کا مقام کیا ہوگا؟ نام ہی محبت سے لے لے تو 300 رکعت نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ثنا خان، پہلے بڑے ثنا خان سے کہا، اس امت کے سارے ثنا خانوں کے مرشد و پیشوا، شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا حسان تو بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا فصیح و بلیغ ہے، مادرزاد عرب ہے، قادر الکلام ہے، لیکن جب بھی میرا قصیدہ لکھنا تو میرے یار غار کو پہلے چیک کروا لینا، ایگزامینیشن وہ کرے گا، وہ مہر لگائے گا تو پھر منبر پہ آؤ گے۔ تو جناب حسان نے پڑھا
اور آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں منبر بچھایا. ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں میلاد کس نے کیا. میں کہتا ہوں ظالم تو یہ بتا میلاد کس نے نہیں کیا. اس کا نام بتا مجھے جس نے نہیں کیا. تو میں تیری غلط فہمیاں دور کرتا ہوں. مجھے یہ نہیں آج تک سمجھ آئی کہ میں تو طالب علم ہوں, میرا کام ہی ریسرچ اور تحقیق ہے. میں نے ڈھونڈا ہے, تلاش کیا ہے. مجھے اس امت میں صحابہ تو بہت اوپر ہیں, کوئی ایک اللہ کا پیارا نہیں ملا جس نے میلاد نہ کیا. کوئی ایک بھی. بلکہ اہل حدیث علماء میں بھی مجھے ایسے لوگ ملے. نواب صدیق حسن خان قنوجی پوری کتاب ہی میلاد پہ لکھ دی, الشمامۃ العنبریہ بمولد خیر البریہ. جاؤ ڈھونڈو, لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہے. مولوی صاحب جا کے اپنے, وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیرو. ہاں, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لے. مولانا اشرف علی تھانوی نے میلاد شریف پہ پوری کتاب لکھی ہے. پھر نشر الطیب لکھی پوری, نشر الطیب بذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے دباچے میں لکھا ہے مولانا تھانوی نے کہ جن دنوں میں یہ کتاب لکھ رہا تھا, یہ اتنی مقدس بابرکت اور اتنی پرتاثیر کتاب ہے کہ ہمارے علاقے تھانہ بھون میں طاعون کی وبا پھوٹ گئی. تو جس دن میں اس مقدس بابرکت کتاب کا ایک صفحہ بھی لکھتا تھا, اس دن کسی ایک مرنے اور میت کی خبر بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صرف کتاب لکھنے کی یہ برکت ہے, جس کا ذکر ہے اس کی شان کیا ہو. سبحان اللہ. تو یہ تو بھائی تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور مانا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سارے بر صغیر پاک و ہند کے تمام مکاتب فکر جو اپنے آپ کو سنی ڈکلیئر کرتے ہیں, سب کے استاد ہیں, سب کے امام ہیں, سب کے پیشوا ہیں, اور سب انہیں اپنا امام اور رہبر مانتے ہیں, اپنا استاد مانتے ہیں. انہوں نے بھی میلاد پورے تواتر سے منایا, یہ نہیں ایک آدھ بار کیا. کہتے ہیں میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ ہر سال محفل میلاد دلی میں, ہر سال محفل میلاد ہوتی, بڑی شان سے ہوتی. ایک سال چونکہ پورا شہر آتا تھا, مرید ہی اتنے ہیں, شاگرد ہی اتنے ہیں, کوئی اس دور کا عالم نہیں جو ان کا شاگرد نہ ہو یا شاگردوں کا شاگرد. پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس خاندان کے امام اور چشم و چراغ, قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ اس خاندان نے کیا. شاہ عبد القادر, شاہ رفیع الدین, شاہ عبد الغنی اور آگے سارے پھر ان کے شاگرد اور تلامذہ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بار وسائل نہیں تھے, ذرائع نہیں تھے کہ اتنا بڑا وسیع لنگر بناتے. تو ہم نے چاروں بھائیوں نے کہا کہ ابا جان اس بار میلاد کی محفل رہنے دیتے. وہ صاحب حضوری ہستی تھے, میلاد والے سے تعلق تھا. کہا بیٹا یہ وہ محفل نہیں جو رہنے دی جائے. سبحان اللہ. محفل ہر صورت ہوگی, میلاد پاک کی بزم سجے گی. اگر دیگیں نہیں پک سکتی تو نہ پکاؤ, بھنے ہوئے چنے لے آؤ. یہ در السمین فی مبشرات النبی الامین, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب, اس میں انہوں نے لکھا. تو کہتے ہیں کہ بھنے ہوئے چنے لائے گئے اور میلاد پاک ہوا, بڑی شان سے محفل ہوئی, اور وہی لنگر وہ چنے ہی حاضرین میں تقسیم کر دیے. ادھر صبح کو محفل ہوئی اور رات کو محفل والا تشریف لے آیا. کہتے ہیں والد صاحب دن میں محفل ہوئی اور رات کو میرے والد گرامی کو آقا کریم علیہ السلام کا دیدار اور زیارت ہوئی. کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں, اور آپ کی جھولی مبارک میں وہی بھنے ہوئے چنے وہ جو صبح بانٹے تھے, اور اپنے دست رحمت سے حضور علیہ السلام وہ چنے ہوا میں خوشی سے اچھال رہے ہیں.
اور اپنے امتی کو دکھا رہے ہیں کہ تیری محفل بھی پہنچ گئی، تیرے چنے بھی پہنچ گئے، اور محفل والا بھی پہنچ گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر۔ تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ اپنے دلوں پہ نقش کر لو، تمہیں بھولے نہ۔ یہ وہ نعرہ ہے جو شیر خدا علی المرتضیٰ نے ممبروں پہ قسمیں کھا کھا کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس امت کو سکھایا تھا، سبحان اللہ، اور پھر 1400 سال بعد ہمارے حصے میں آیا۔ سبحان اللہ، یہ نعرہ قبولیت کی سند ہے۔ سبحان اللہ، یہ لگے گا ہی وہاں، جیسے میں نے بتایا نا، سبحان اللہ، ہاں یہ لگے گا ہی وہاں جہاں قبولیت ہونی ہے، جہاں نہیں ہونی وہاں نہیں لگے، سبحان اللہ، وہاں پھر اپنی مرضی ہے۔ اور اس دور میں تو آپ محفلیں کر کے لوگ گھر ہی رکھ لیتے ہیں، اور ہمارے بزرگ محفلیں اس لیے کرتے تھے کہ محفل والے تک پہنچے۔ ادھر محفل ہو، اور عقیدہ کیا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر۔ سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا، روئے زمین پہ میرا امتی جہاں مجھے یاد کرے، میرا ذکر کرے، میری بات کرے، مجھ پہ درود بھیجے، فرمایا بلغنی صوتہ حیث کانا، جہاں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، اس کو سن لے۔ یہ کم ہے جو تیری نگاہ میں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ تو یہ ایک دیکھیے دو طریق ہیں، دو طریق ہیں مانگنے کے، بھیک لینے کے، خیرات لینے کے۔ ایک کیا ہے کہ منگتا جا کے ڈائریکٹ ہی کہے جی میں نے دے دیو، میں نے چاہیے، یہی ہوتا ہے۔ کوئی فقیر کہتا ہے میں نے 10 روپے دے دے، کوئی کہہ رہا ہے 50 دے دے، کوئی کہہ رہا ہے 100 دے دے، کوئی کہتا ہے آٹا دے دے، کوئی کہتا ہے روٹی، کوئی کہہ رہا ہے کھانا کھلا دے۔ ایسا ہی ہے نا، اور ہم بھی سب، اکثریت ہماری بھی یہی کرتی ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں یا اللہ یہ چاہیے، پوری اپنی لسٹ لے کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، حسب ضرورت کہہ رہا ہوتا ہے یہ مل جائے، آج یہ نیت کر کے آیا ہوں، یہ میری مراد پوری۔ یہ ایک طریق ہے، اور یہ عوام کا طریق ہے، جو خواص کا طریقہ ہے، اور ایسے بھی منگتے ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کو میں نسخہ دے رہا ہوں آج اس محفل کی برکت سے۔ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، ایک فقیر ہوتا ہے وہ آ کے کچھ نہیں مانگتا، بس سخی کو دعائیں دینی شروع کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ نہیں کہتا میں نے دے دے، میں نے چاہیے نا، وہ آتا ہے کہتا شاہ صاحب کی خیر، شاہ صاحب کے بچوں کی خیر، سبحان اللہ، ہیں جی؟ سبحان اللہ، اچھا اسے پھر شاہ صاحب وہ بھی دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یا نبی، تو یہ طریق ہے خواص کا، اور یہ انبیاء کا طریق ہے، یہ اولیاء کا، اخص الخواص اولیاء کا طریق ہے، اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا مسنون طریقہ کہ رب سے کیسے مانگتے ہیں، اس کی بارگاہ میں صدا کیسے لگاتے ہیں۔ یہ جو ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، یہ بھی ایک صدا ہے، یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ مولا کریم منگتے آئے ہیں، جھولیاں اپنے اپنے پھیلا کے اپنے دامن بیٹھ گئے ہیں، اور تیرے محبوب کی شان بیان کرنی شروع کر دی ہے، تیری تعریف کر رہے ہیں، تیرے پیاروں کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو دعائیں دے رہے ہیں، محمد و آل محمد پہ درود بھیج رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام کی شان و عظمت کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے پاس کوئی لسٹ نہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہمیں جو چاہیے وہ ہمارے لیے مفید بھی ہے کہ نہیں، جو مانگ رہے ہیں اور جو مفید ہے وہ یاد بھی نہ ہو، جو چاہیے ہو وہ ذہن میں بھی نہ ہو، تو پھر یہ جو خواص ہیں یہ اپنے سخی پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مولا تو ہماری ضرورت کو بھی ہم سے بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی ایک طریق ہے، اور اس طریق سے پھر وہ کچھ ملتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔
جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آپ تعریف کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، ایک طریقہ ہے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر کریں گے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا فیض ملے گا۔ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، تو میری بات کر، میں تیری بات کروں۔ یہ طریق ہے قرآن نے بتایا، رب کریم نے۔ لیکن تو مجھے یاد کرے گا، میں تجھے یاد کروں گا، تو ایک بار یاد کرے گا، میں بھی ایک بار یاد کروں گا۔ لیکن فرمایا من صلی علیہ مرتن واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرے امتی تو ایک بار مجھے یاد کرے گا تو میرا رب 10 بار تجھ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ بھی ایک طریق ہے کہ جب اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کو تم یاد کرتے ہو، ان کا نام لیتے ہو، ان پر درود بھیجتے ہو۔ اور درود کی سب سے اعلیٰ قسم جو امام بخاری نے الجامع الصحیح میں لکھی ہے اسی آیت درود کی تفسیر میں، وہ کیا ہے؟ صلاۃ اللہ تعالی ثناؤہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو سیغوں کے ساتھ مخصوص درود بھیجتے ہیں نا، مخصوص عبارتیں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ، کیونکہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی اور وہ شعور ہی نہیں ہے کہ درود بھیج سکیں، اور کیسے بھیجیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جب آیت آئی ہے تو صحابہ کرام، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی حیران و پریشان تھے، اور جا کے درود والے کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور کہا کیف نصلی علیک فی صلاتنا، کہ حضور رب نے تو ہمیں حکم دے دیا صلو علیہ وسلم تسلیمہ کا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صلاۃ کیسے بھیجیں۔ تو اے درود والے آقا آپ خود ہی ہمیں سکھا دیجئے کہ نماز کے اندر آپ پہ کیسے درود بھیجنا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یوں کہنا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صحابہ یوں کہنا، کیا مطلب؟ اللہ نے تمہیں کہا درود بھیجو اور تم نے اللہ کو کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا تھا تم درود بھیجو میرے محبوب پہ، تم نے کہا اللہم صلی علی محمد۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ نکتہ سمجھو۔ اللہ نے کہا تھا تم بھیجو، تم نے جا کے کہا اللہ تو بھیج، عمل ہو گیا؟ اللہ کے حکم پہ عمل تو ہوا ہی نہیں۔ اللہ نے تمہیں کام لگایا، تم نے جا کے پھر اللہ کو کہہ دیا نہیں اللہ تو ہی بھیج۔ کیا مطلب؟ یہ درود والے نے بتایا کہ میرے امتی تیری اوقات ہی نہیں ہے کہ تو مجھ پر درود بھیج سکے۔ نعرہ رسالت، تو تیری کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہاں پہنچ نہیں سکتا، تیری رسائی نہیں ہے، اس لیے تجھے درود بھی رب سے لے کے دے دیتے ہیں، ماشاءاللہ، اور رب سے ہی تیری جگہ پڑھوا بھی دیتے ہیں، بھجوا بھی دیتے ہیں، ساتھ فرشتوں کو بھی لگا دیتے ہیں، لیکن جب اجر اور ثواب کی باری آئے گی تو وہ سارا تیرے نام اعمال ہوگا۔ تو نے صرف دانا پھینکی جانا ہے، کاؤنٹنگ اور گنتی کری جانی، میں اتنی دفعہ پڑھے، حالانکہ کوئی بھی نہیں پڑھیا۔ تو نے کب کچھ کیا بھائی؟ ذکر تو نے کیا، نماز تو نے پڑھی، روزہ تو نے رکھا، حج تو نے کیا، لیکن درود، ہاں یہ جس کو سمجھ آ گئی اس نے کہا جے لکھواری اتر گلابوں تو یہ نت زمانہ نام نہ دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا۔ جسے یہ بات سمجھ آئی اس نے کہا ہزار بار بچھوئے دہن سے مشک گلاب، انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز۔ یہ بات جسے سمجھ آئی اس نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کیونکہ حسان بن ثابت نے بات اسی وقت ختم کر دی تھی اور کہا تھا حضور میں آپ کی شان میں شعر لکھ کے آپ کی تعریف نہیں کرتا،
بلکہ آپ کا نام لے لے کے اپنے کلام کو سجا رہا، اس لیے کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی کوئی کیا تعریف کرے گا، جو پہلے ہی حمد کا بنا ہو۔ اس نام کو سمجھو، میم ہا میم دال ہے، میم کا پردہ اٹھا تو پیچھے حمد ہی حمد ہے۔ کیا مطلب؟ فزیکلی رب کریم نے دکھایا ہے، آنکھ سے دیکھ لے، یہ میم کا پردہ ہٹاتے تجھے حمد کے انوار چھلکتے دکھائی دیں گے۔ تو جناب حسان کو وہ نظر آ گئے تھے، عرب تھے نا اور شاعر بھی تھے، فصیح و بلیغ بھی تھے، ادیب بھی تھے، انشاء پرداز بھی تھے۔ ان کو یہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ حضور دنیا کے میں نے بڑے بڑے درباروں اور بادشاہوں اور بڑے بڑے وزیروں مشیروں کے قصیدے لکھے ہیں، لیکن آپ کی بارگاہ میں آ کے تو میری زبان گنگ ہو گئی اور میرا قلم سجدے میں پڑ گیا کہ جو پہلے ہی محمد ہے میں نے اس کی مزید تعریف کیا کرنی ہے۔ اور صرف محمد نہیں ہے، احمد بھی ہے اور محمود بھی ہے، اور اس شان کا احمد ہے کہ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حد کر دی۔ آخری بات انہوں نے کی، وہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا خبر، رب نے اس محبوب کو کیا شان دی، اس کی کیا تعریف و ثنا خود کر دی ہے اور فرشتوں کے مجمع میں کر دی ہے۔ جو درود بھیجا ہے وہ بھی ثنا کی شکل میں، اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف و ثنا کی ہے اور کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، جس میں کبھی انقطاع نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ ہم دیکھو نا ایک محفل کی ہے تو ختم ہو گئی، دعا کر کے چلے جائیں گے۔ رب کا پروگرام یہ نہیں ہے، رب کا وعدہ یہ ہے محبوب وہ وقت وقت ہی نہیں، وہ گھڑی گھڑی نہیں، وہ دن دن ہی نہیں، وہ رات رات ہی نہیں، وہ زمانہ زمانہ ہی نہیں، وہ سال سال ہی نہیں، وہ مہینہ مہینہ ہی نہیں، وہ صدی صدی نہیں جو تیری نعت نہ پڑھ رہی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ نام ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اس نام کی برکتیں ہیں یہ جو سارا نظام چل رہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید نہ ہو، میں بھی نہ ہوں، تم بھی نہ ہو، کیونکہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ یہ سارا نظام اسی نام کی برکت سے چل رہا ہے۔ تو یہ بات انہیں سمجھ آ گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ لوگوں تم غور کرو، وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ وہ کہتے لوگوں رب خود محمود ہے اور محبوب کو محمد بنا دیا۔ یہ محبت کی آخری انتہا، عرب جو روایت ہے شعر کی اور عشق کی اور محبت کی، اس کی یہ آخری ڈگری ہے ہمارے علم کے مطابق کہ کوئی محب اپنے محبوب کو اپنا نام دے دے، اس کو اس کے نام سے پکارنے کی بجائے اپنے نام سے پکارنا شروع کر دے۔ یہ آخری حد ہوتی ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ حضور ہم نے کیا، ہم تو امتی اور غلام اور کلمہ گو ہیں، جب آپ کے رب کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے نام کا آدھا حصہ کاٹ کے آپ کے نام میں ڈال رہا ہے، وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اپنے نام میں سے مادہ حمد نکال کے آپ کے اسم پاک محمد میں ڈال دیا ہے۔ محمود کا مادہ بھی حمد ہے، احمد کا مادہ بھی حمد ہے اور محمد کا مادہ بھی حمد ہے۔ یہ وہ اشارہ تھا، اگر آج کے مسلمانوں کو کلمہ گو امتیوں کو سمجھ آ جاتا نا تو وہ یہ فرقے بننے ہی نہیں تھے، یہ اعتراض ہونا ہی نہیں تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، بلکہ آگے اس کے ساتھ شامل ہو۔
جب رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنا نام دے دیا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ کوئی کسر رہ گئی؟ خود بھی رؤوف تھا تو اپنے محبوب سے بھی کہا بالمومنین رؤوف، خود رحیم تھا تو محبوب سے کہا بالمومنین رؤوف الرحیم، اور ایک دو چار نہیں، 20 اپنے نام اپنے محبوب کے نام کر دیے کہ جس نام سے مجھے یاد کرے گی میری مخلوق اور میرے بندے، اے حبیب تجھے بھی انہی ناموں سے پکارے۔ یہ کم ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار یہ ایمان کی نشانی ہے، اور یہ تب ہی ہوگا جب ایمان ہوگا، مومن کرے گا، جب کرے گا مومن کرے گا، صاحب ایمان کرے گا۔ امام قطانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں لکھا ہے، اللہ کے ایک ولی تھے، آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس درویش نے عرض کیا کہ میرے آقا، یہ جب ہم آپ کا میلاد مناتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، تو میرے آقا آپ خود ہی فرما دیں کہ اس محفل میلاد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے، اللہ اس دل کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے درویش، من فرح بنا فرحنا بہی، فرمایا جو ہماری خوشی میں خوش ہے ہم اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتویٰ نہیں۔ تو ہماری خوشی میں خوش کون ہوتا ہے جی؟ جو ہمارا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہماری غمی میں غم کس کو ہوگا؟ جو ہمارا ہمارے ساتھ تعلق ہوگا، اسے تکلیف محسوس ہوگی، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوگا، ہمارے غم میں غمگین ہوگا۔ یہ تعلق کی دلیل ہے۔ اور یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ربیع النور شریف کا مہینہ آئے، میلاد شریف کا مہینہ آئے اور مومن بے حس اور بے حرکت اور بے ہوش اور اسے خبر بھی نہ ہو۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا کہ میلاد شریف کا مہینہ ربیع الاول کا چاند جب نظر آتا تھا تو بغداد کے لوگ خوشی سے جھومتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آتے تھے۔ یہ 800 سال پہلے کی بات ہے، اور ایک دوسرے کو گلے ملتے، مبارکبادیں دیتے، اور کیا کہتے؟ وجا محمد بشیرا نذیرا، وجا محمد بشیرا نذیرا، وصلوا علیہ کثیرا کثیرا، وصلوا علیہ کثیرا کثیرا، وجا محمد بشیرا نذیرا، وصلوا علیہ کثیرا، پڑھیے وصلوا علیہ کثیرا کثیرا، وصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ یہ پورا عالم اسلام آج بھی الحمدللہ مکے میں بھی مدینے میں بھی حضور کا میلاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہم نے وہ محفلیں خود اٹینڈ کی ہیں، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم ان محفلوں کا حصہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ آج بھی اس دور میں بھی، اس دور میں کیا ہوگا جب 23 سارے عاشق اذان تو درود کے بغیر دیتے کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ جہاں دلائل الخیرات شریف اور درود تاج شریف کے وظیفے پڑھے جاتے تھے، اس زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے میں مکے میں تھا تو 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، تو کہتے ہیں پتہ ہے مکے والے کیسے میلاد مناتے تھے؟
اپنے گھر میں نہیں، کوئی علیحدہ محفل نہیں، سارا شہر مکہ اس مقام پہ جہاں جمع ہو جاتا جہاں اللہ نے محبوب کو مبعوث فرمایا، سبحان اللہ، جو بیت آمنہ ہے، جہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی، اس مقام پہ سارے آ جاتے اور سارا دن محفل ہوتی، میلاد ہوتا، ذکر ہوتا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں اس محفل میں بیٹھا مراقبے کے عالم میں تھا تو میں نے دیکھا کہ انوار پہلے تو اوپر سے نیچے آتے ہیں، آج نیچے سے اوپر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ تو میں غور کرتا رہا مولا یہ کیا ہے؟ تو مجھے دکھایا گیا کہ شاہ ولی اللہ یہ صرف تم ہی نہیں منا رہے، ہمارے نوری فرشتے بھی آسمانوں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ بات چونکہ فرشتے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جو پہلے آتے ہیں نا وہ حاضری دے کے جاتے ہیں تو اگلے آتے ہیں، یہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں بدعت ہو رہی ہو تو فرشتے آئیں گے وہاں۔ اللہ کے نوری فرشتوں کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مقبول محفل ہو رہی ہے۔ اور پھر اتنے بڑے محدث اور امام کا مشاہدہ اور گواہی۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کی بات میں مکمل کر دوں، وہ کہتے ہیں کہ میرے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ محفل پاک ہوئی اور اس یہودی عورت کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، صبح کو جب وہ بیدار ہوئی وہ یہودی عورت تو حیران تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ صبح اپنے شوہر سے جب ملی تو شوہر نے دیکھا اس کا رنگ ڈھنگ ناگ نقشہ باڈی لینگویج بدلی ہوئی۔ بی بی تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرے تو چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ کہنے لگی میں کیا بتاؤں، میں محفل کے تصور میں سوئی تھی، وہ محفل والا خود ہی آیا۔ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ وہ جب یہ بات کہی اس خاتون نے تو اس کے شوہر نے کہا بی بی تیرے ساتھ ہی نہیں رات میرے ساتھ بھی یہی ہوا، جو کرم تجھ پہ ہوا ہے وہ محبوب مدینے والا آ کے مجھے بھی نواز گیا اور میرے بھی وقت جگا گیا۔ تو کہنے لگی اب کیا کریں؟ تو اس شخص نے کہا اب کرنا کیا ہے؟ جب وہ محبوب خود آ کے ہماری قسمت و وقت جگا گیا ہے اور اس محفل کی برکت سے یہ فیض ہمیں ملا ہے تو آؤ جا کے کلمہ پڑھ کے اس کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے اس محفل میں شامل ہو کے اس کا حصہ بن جائے۔ اس پر ائمہ حدیث ائمہ محدثین کہتے ہیں لوگوں غور کرو، جس جگہ یہ پاک مقدس محفل سجتی ہے میلاد پاک کی محفل، پوری اس کی لسٹ ہے جو ائمہ نے لکھی، امت کے جلیل القدر ائمہ نے، کہ کیا کیا برکتیں ملتی ہیں میلاد والوں، صرف محفل والوں کو نہیں، شہر والوں کو، اس شہر کے رہنے والوں کو اور اس محفل کے مضافات اور جوار و ہمسایوں میں رہنے والوں کو۔ کم از کم برکت یہ لکھی ہے انہوں نے کہ مختصر ترین اور سادہ سی بھی میلاد کی کہیں محفل سج جائے تو اس کی کم از کم برکت کہتے ہیں 40 ہاتھ دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اتنی برکات ہیں۔ اور جو سب سے بڑی بات اس پہ لکھی وہ کہتے ہیں لوگوں سوچو جس محفل کی برکت سے کافر کو ایمان مل جائے وہاں ایمان والے کو کیا کیا ملتا ہے۔ وہ محفل کے تصور میں سوئی ہے، غیر مسلم یہودی عورت، اور اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی، اور جو امتی ہو ایمان والا ہو نسبت والا ہو اور اس محبوب کے عشق میں ڈوب کے محفل سجا کے بیٹھا ہو، اس پر کیا کیا مہربانیاں نہیں ہوں گی، کیا کیا انعامات نہیں ہوں گے، کیا کیا کرم نوازیاں نہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس و اطہر سے یہ بیان کر کے اس کو سنت بنا دیا۔ صحابہ تو ذکر کرتے ہی تھے نا، لیکن ایک دن صحابہ نے کہا کہ حضور آپ ذرا خود تو بتائیں آپ کیا ہیں۔
کیونکہ اللہ کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ حَدِّثْ، اے میرے محبوب جو شانیں میں نے تجھے دی ہیں نا تو نے خود بھی بیان کرنی ہے، خود بھی اس کا چرچا کرنا ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ تم کر رہے ہو، تمہارے نبی نے بھی یہ کیا، تو اپنی زبان مبارک سے اس کو ادا کر کے سنت بنا دیجئے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے، ہمارے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا حضور ہم نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کی شان، حضرت نوح علیہ السلام کا مقام، حضرت ابراہیم کی بات، جناب موسیٰ کلیم اللہ کا مقام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ان کی شانیں اور مردے زندہ کر دینا اور اندھوں کو بینا کر، یہ ان کے کمالات کی باتیں کر رہے ہیں کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے اور عیسیٰ کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بے شک آدم علیہ السلام، ابراہیم، نوح، جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بڑا مقام اور بڑی شان ہے، لیکن فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا صحابہ سنو میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، اور فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَائِدُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن میں نبیوں کا امام اور قائد و پیشوا ہوگا اور ان کا خطیب ہوگا۔ وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدم، میں اللہ کی آدم علیہ السلام کی ساری نسل و اولاد کا سردار ہوں، اور لواء الحمد یومئذ بیدی، کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم اور ساری اولاد آدم میرے جھنڈے کے سائے میں ہوگی، میرے پرچم کے سائے میں ہوگی۔ اور فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو کعبے کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے انہوں نے رب سے مانگی تھی، وبشر بی عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا ہوں اور ان کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو سنائی تھی میرا نام لے کر، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور فرمایا انا رؤیا امی، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ سے روایت بیان کر رہے ہیں، اس بی بی کا مقام کیا ہوگا، مخدومہ کونین، جس کو رب نے چنا ہے محبوب کے نور کے لیے۔ سبحان اللہ، سوچئے وہ جوڑا کیسا ہوگا۔ قرآن نے کہا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، جو پیدا ہوا اس کی بھی قسم اور جن سے پیدا ہوا اس جوڑے کی بھی قسم، ان والدین کی بھی قسم جن سے میرا محبوب جنم لے کے اس دنیا میں جلوہ افروز ہوا ہے، ان کا بھی ذکر کریں گے تو میلاد مکمل ہوگا، ان کا نام لیں گے تو میلاد پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ میں اس لیے حدیث صحیح کا حوالہ دے رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں ادھر سے کہیں سے روایت لے لی ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور حدیث صحیح ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رات امی ہین ودعتنی، جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تو انہوں نے دیکھا اضاءت لہا خرج منہا نور، ان کے وجود سے نور نکلا، اور اضاءت لہا قصور بصرہ، وہ تھی تو مکہ میں لیکن نور اتنا تھا کہ شام کے کیسر روم کے محلات کے مینار بھی ان کو نظر آ رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ حیدری۔ شاباش، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور سلامت رکھے۔ آپ کی محفل پہنچ گئی ہے روزہ پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو یار، ہر ایک کا اپنا اپنا روزہ، اپنا اپنا گنبد ہوتا ہے نا۔ سبحان اللہ، حضور نے اپنے یار کا روزہ اور گنبد بھی اپنا ساتھ ہی رکھا۔ جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں نا،
جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو مقام میرا میرے رب کی بارگاہ میں ہے نا، وہی مقام صدیق اکبر کا میری بارگاہ میں ہے۔ نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ تو ہم الحمدللہ یہاں میلاد بھی منا رہے ہیں اور ساتھ اپنے عقیدہ اہل سنت کا چرچا اور ڈنکا بھی بجا رہے ہیں، اس کی تجدید بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں ساتھ یہ شعور ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے اور بنیاد کیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس و اطہر سے یہ اظہار کر کے اور ان متعدد احادیث میں، جس میں سے میں نے چند سنائی ہیں، 20 احادیث ہیں جس کو ائمہ محدثین نے روایت کیا ہے، جو لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں، میں، میری یہ شان، میرا یہ مقام، میرا یہ مرتبہ۔ ایک اور روایت سن لیں، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے اور حدیث صحیح ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین، فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جب آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر کے پروسیس میں تھے، جب ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا، وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور ترمذی میں ہے بین الروح والجسد، وہ روح اور جسم کے مابین تھے، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ یہ باتیں آپ کو میلاد پاک کی محفل سے ملتی ہیں نا۔ میلاد پاک کیا ہے؟ آخری جملہ میرا سن کے دلوں پہ نقش کر لیں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جس کو کسی طرح بھی سمجھ نہیں آ رہا، آپ کے ہمسائے میں بھی ایسے لوگ رہتے ہوں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، قرآن پہ حدیث پہ ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ خاص طور پہ ان کے لیے یہ جملہ دعوت فکر کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور رب کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور میرے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اور یہ 3 نام ہیں جو آپ سب کو یاد ہونے چاہیے، 3 ٹائٹل ہیں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پہلا ہے رحمت اللہ، کیا ہے؟ یہ دہرا لو میرے ساتھ، پہلا ہے رحمت اللہ، یہ حضور کا اس میں گرامی صفت ہے، رحمت اللہ۔ دوسرا ہے نعمت اللہ، کیا ہے؟ اور تیسرا ہے ذکر اللہ۔ حضور رب کی رحمتیں، حضور رب کی نعمتیں، اور آقا کریم علیہ السلام خود رب کا ذکر ہے۔ اب کون سی رکاوٹ اور کیا پریشانی ہے؟ تو ہم تو رب کی ہی رحمت کو یاد کر رہے ہیں، رب کی نعمت کو یاد کر رہے ہیں، اور رب ہی کا ذکر کر رہے ہیں، جو نعت پڑھ رہے ہیں، جو درود پڑھ رہے ہیں، جو میلاد منا رہے ہیں، رب کا ذکر۔ تو رب کا ماننے والا کم از کم اس پہ تو معترض نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ جب بھی کوئی پوچھے تو اسے بتا دو، میلاد کی محفل سے جاؤ، وہ پوچھے تو اسے کیا کر کے آئے ہو، اسے بتا دو میں اپنے رب کی سب سے بڑی نعمت کا شکر کر کے آئے۔ رب کریم اسی شکر پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اس حاضری کو قبول فرما کے آئندہ بھی اس کی توفیقیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔